ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی نماز کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز تھے. الحمدللہ کافی جو ہے آڈیوز آئے ہیں، فتاوے سرکولیٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عید کی نماز کس طرح پڑھنا ہے اور کیسا پڑھنا ہے. لیکن پھر بھی کچھ ایسے فتاوے بھی آئے ہیں، یعنی دو الگ الگ اوپینینز والے ڈفرینٹ آڈیوز بھی آئے ہیں، الگ الگ جو ہے فتاوے بھی آئے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس بارے میں بات کروں. اور کچھ جو ہے یہ بھی ہوا ہے کہ آڈیوز آئے ہیں تو شیخ سے آپ کویسچن نہیں کر سکتے ہیں، یا کچھ کنفیوژن اگر ہو تو اس کو کلیئر نہیں کر پاتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ ایک لائیو سیشن میں رکھ لوں اور شارٹ میں عید کی نماز کا طریقہ بتا دوں، اور ان حالات میں کیا کرنا ہے آپ سب کو انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں. عید ہمارے لیے الحمدللہ بے انتہا خوشی کا موقع ہے، اور صرف دو ہی عید یعنی عیدین ہی ہمارے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے. اور ایک ایسی عید ہم ان حالات میں دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں جس کا ہم نے شاید کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی عید بھی ہم لوگ کریں گے کہ نہ اپنوں سے ملیں گے نہ اپنوں سے گلے ملیں گے. وہ سجنا سورنا، لڑکیوں کا چھوٹے چھوٹے عیدگاہ جانا، وہ بچیوں کا کھلکھلانا، وہ چاکلیٹس، وہ مٹھائیاں، ایک دوسرے کے گلے ملنا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بالکل بھی ناقدردان ہم نہیں ہیں. ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صیام قیام ساری چیزوں کو آسان بنا دیا. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. کئی چیزوں کو ہم شاید بہت ایزی لیتے تھے، یا پھر کئی چیزوں کو شاید ہم نے ان کی قدر نہیں کی تھی. تو آج ہمیں یہ وقت سکھا رہا ہے کہ ان چیزوں کی قدر کریں، اور اس میں سے سب سے بڑی چیز اپنی خود کی زندگی ہے جس کی قدر کرنا ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، صحیح وقت اپنی زندگی کے وقت کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. اور دوسرا اپنے گھر والے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. چلیے ٹاپک پر آتے ہیں. عید کی نماز. عید کی نماز گھروں میں ادا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے عید کی نماز اگر وہ کسی وجہ سے عیدگاہ میں نہیں ادا کر پاتے تو اپنے گھر میں ہی اہل و عیال کو جمع کر عید کی نماز پڑھاتے، اور کبھی اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیا کرتے کہ وہ بچوں اور غلاموں کو گھر میں عید کی نماز پڑھائے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عید کی نماز کسی وجہ سے مس ہو جائے، کسی وجہ سے عیدگاہ میں نہیں پڑھی جائے، تو پھر وہ گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، بھلے ہی سفر میں ہو یا پھر اپنے ٹاؤن میں ہو. تو اگر امام کے ساتھ عیدگاہ میں کسی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو تو اہل و عیال کے ساتھ گھر یا جہاں کہیں بھی ہو وہاں پر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. میجورٹی آف اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ کسی وجہ سے اگر عید کی نماز عیدگاہ میں مس ہو گئی ہے تو اسے گھر میں ادا کیا جا سکتا ہے، اور شرعی طور سے یہ پرفیکٹ ہے. ہاں میجورٹی آف امام اور اسکالرز تو یہی انہوں نے کہا ہے، جیسے امام مالکیوں میں، حنبلیوں میں اور شافیوں میں یہ میجورٹی ہو گئے 3، ٹھیک ہے. ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز مس ہو جائے تو وہ گھر میں ادا کی جا سکتی ہے. البتہ حنفیوں میں یہ پرمسبل اس کو نہیں کہا ہے کہ اگر عید کی نماز مس ہو جائے تو اس کی پرمیشن جو ہے نہیں دی گئی کہ گھر میں پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس چیز کو ہم کنسیڈر بھی کریں تو ایون حنفیوں میں یہ ہے کہ عید کی نماز اگر مس ہو جائے تو پھر گھر میں نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن آج کل کا جو وقت ہے، کیونکہ عیدگاہ میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، تو پھر وہ مس ہونے والا چانس نہیں ہے، یعنی وہ کسی وجہ سے مس نہیں ہو رہی ہے. تو کیونکہ عید کی نماز پڑھی ہی نہیں جا رہی ہے مساجد یا عیدگاہ میں ہوتی ہے، ہونا جو ہے درست ہے. تو پھر اس حالت میں جو ہے عید کی نماز گھر میں ادا ہوگی. اور اکارڈنگ ٹو میجورٹی آف اسکالرز
کچھ جو ہے اس کو یہی کہا ہے کہ عید کی نماز گھر میں ادا ہوگی۔ اب گھر میں کیسے ادا ہوگی؟ ٹھیک ہے، گھر میں ادا، کیونکہ اس میں جو ہے بن باز اور ایٹ پریزنٹ بھی بن باز اور بہت سارے شیوخ کے فتاوے آئے ہیں عید کی نماز گھر میں ادا کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں تک بھی بہت سارے آڈیوز پہنچے ہوں گے اور بہت سارے ٹیکسٹ بھی پہنچے ہوں گے۔ تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے عید کی نماز جماعت سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیسے ہوگی؟ جماعت سے ہوگی۔ مرد اور عورتیں سب اگر گھر میں ہیں تو سب مل کر جماعت بنائیں گے، مردوں میں سے کوئی ایک جو ہے امامت کرے گا یا لیڈ کریں گے اور عید کی نماز پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر گھر میں مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، یعنی کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ شوہریں دور ہے یا صرف عورتیں ہیں، تو پھر عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھیں گی۔ اور عورتوں کی جماعت کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ مردوں میں جو ہے جو امام ہوتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہو کر لیڈ کرتے ہیں، لیکن عورتوں میں کیا کرتے ہیں، پہلی صف میں بیچ میں عورت کھڑی ہو کر وہ نماز پڑھائے گی۔ اگر صرف عورتیں ہیں تو پھر اس طرح ہوگی، اور مرد اور عورت دونوں ہیں گھر میں تو پھر مردوں میں سے کوئی ایک جو ہے امام بنے گا اور وہ عید کی نماز پڑھائیں گے۔ اور اگر اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، آپ میں سے کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو اکیلے ہی جو ہے عید کی نماز پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات ہو گئی جماعت سے ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز یعنی کچھ ایسے فتاوے یا ایسے میسیجز بھی آئے ہیں کہ جمعے کی نماز جس طرح نہیں ادا ہوگی عید کی نماز نہیں ادا ہوگی۔ جمعے اور عید کا جو ہے ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جمعے کا خطبہ جو ہے واجب ہے، اور جمعے کی اگر نماز نہیں ہوئی تو اس کی جگہ ظہر کی نماز ادا ہوگی۔ یہ سنت سے اور صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب ہم نے کیا ثابت ہے وہ دیکھا کہ اگر عید کی نماز مس ہوئی تو پھر اس کی جگہ چاشت کی نماز یا پھر کوئی اور نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کے میسیجز بھی بہت آ رہے ہیں۔ بلکہ عید کی نماز مس ہوئی اگر، یا عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھی تو پھر اس کی جگہ کیا ہوگی، عید کی نماز ہی پڑھی جائے گی لیکن بنا خطبے کے پڑھے جائے گی۔ تو پہلی کیا ہوگی، جماعت سے پڑھی جائے گی۔ دوسرا بنا خطبے کا ہوگا، اور پھر اکیلے نہیں ہوں گے، یہ سب جماعت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے۔ اب کیونکہ گھر میں پڑھی جا رہی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے اور عید کی نماز کیسی پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز 2 رکعتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور 2 رکعتیں کیسے پڑھیں گے، اس میں ایکسٹرا تکبیرات ہوتے ہیں جیسے آپ سب کو پتا ہے۔ اب ایکسٹرا تکبیرات میں کیسے ہوں گے یہ، پہلی رکعت، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں ایک اوپننگ تکبیر ہوگی، جس طرح ہر نماز میں اوپننگ تکبیر ہوتی ہے۔ ہم پورے جو ہے فرض اور سنت نمازیں جو بھی پڑھتے ہیں سب میں اوپننگ تکبیر ہوتی ہے، تو اوپننگ تکبیر کے ساتھ نماز سٹارٹ ہوگی۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں کیا ہوگا، دعائے استفتاح پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں ثنا کہتے ہیں، تو پھر وہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ جگہ آپ کو 6 تکبیرات ملیں گے، کچھ جگہ 7 تکبیرات، دونوں بھی درست ہے، کیونکہ کچھ نے کیا کیا ہے، فرسٹ اوپننگ تکبیر کو انکلیوڈ کرتے ہوئے 7 کہا ہے، کچھ نے اس کو چھوڑتے ہوئے 7 کہا ہے۔ تو پہلی رکعت میں آپ فرسٹ اوپننگ تکبیر، پھر دعائے استفتاح یا پھر جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے، 6 یا 7 تکبیرات، دونوں بھی درست ہے دونوں طریقے، تو 6 یا 7 تکبیرات ایکسٹرا کریں گے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد ایک سورہ ہوگا، اور اگر سورۃ الاعلیٰ ہے تو پھر وہ سنت سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں پڑھے کوئی اور سورت پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ دین پہلی رکعت ہو گئی۔ دین سیکنڈ رکعت میں جیسے ہی کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ سے پہلے 5 جو ہے ایکسٹرا تکبیرات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد پھر اگر غاشیہ پڑھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کوئی اور سورت جو ہے آپ کے امام پڑھے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح عید کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ از اٹ کلیئر؟ عید کی نماز کلیئر ہے اور یہ ساری چیزیں کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں، ابھی میں آپ کو بتائی کہ کئی جو ہے، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا سوال یہ، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز پڑھیں تو اکیلے پڑھنا ہے، جماعت سے نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ابھی آپ کو جو ہے بتائی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر جماعت سے نماز پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اپنے غلام کو بھی یہی حکم دیا کبھی کہ گھر والوں کو اور بچوں کو لے کر
جماعت سے نماز پڑھائے تو پھر یہ جماعت سے ہی ادا ہوگی. سو آفٹر دا اینڈ آف دا سیشن یو کین آسک می کویشچنز. لیٹ می کمپلیٹ اٹ. آج جو ہے ہم اپنے گھر والوں سے, اپنے فیملی سے, اپنے والدین سے, کوئی کچھ اپنے ہسبینڈ سے, کوئی ہسبینڈ ہے تو اپنی وائف سے, کوئی جو ہے اولادوں سے, سب سے دور ہے. تو آج ہم ان کے لیے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تعالی ہمارے والدین نے ہم پر چھوٹے جب ہم تھے بہت ہم پر رحم کیا, بہت شفقت سے ہماری پرورش کی اللہ تعالیٰ, تو ان کے اوپر ویسے ہی رحم کریے یا اس سے بھی زیادہ رحم کریے. آج ان کی محنت سے, ان کی پرورش کی وجہ سے ہم یہاں ہیں, ہم اس قابل ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خوب رحم کریے, ان کو صحت عطا کریے, ان کے مشکلوں کو دور عطا فرمائیے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے والدین کو, ہمارے ماں باپ کو, سب کو جو ہے بخش دیجئے, قیامت کے دن ہم کو رسوا مت ہونے دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے والدین کے تکلیفوں کو دور کر دیجئے. ہم اتنی دور ہے اپنے بوڑھے ماں باپ سے, ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت دور ہیں. ان پر رحم کریے, ان کے معاملے آسان کریے, ان کے دلوں کو سکون عطا کریے. ان حالات میں اگر پریشانی میں ہے اور وہ تکلیف میں ہے تو ان کو آسانی عطا کریے. اللہ ان کے ہر معاملے ان حالات میں آسان کریے. ادر دین دیٹ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہر معاملوں میں آسانی عطا کریے, لیکن اب کیونکہ حالات اور بھی مشکل ہے, ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں, ہم ان سے دور ہیں, ان کے معاملے آسان کریے, ہمیں ان کے لیے ثواب جاریہ بنائیے. یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام مت کروائیے کہ ان کے دلوں کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہو, یا کوئی ایسا کام مت کروائیے کہ وہ آپ کے سامنے رسوا ہو. یا اللہ ہم سے کوئی ایسا گناہ کا کام مت کروائیے کہ وہ ہم آپ کے سامنے ہماری وجہ سے رسوا ہو. یا اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے محفوظ رکھیے, خاص طور سے اس وبا کے وقت پر ان کو جو ہے اس خراب وبا سے, خراب بیماری سے بچائیے, اور جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کریے, ان کی تکلیفوں کو کم کریے. یا اللہ بنا نوکروں کے پتہ نہیں کیسے اکیلے ہمارے ماں باپ مینیج کر رہے ہوں گے, ان کے لیے آپ آسانی پیدا کریے, ان کے دلوں کو سکون عطا کریے, ان کو بھی ہدایت پر رکھیے, ان کا خاتمہ بالخیر کریے, جنت الفردوس الاعلیٰ میں ان کے لیے بہت اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مقامات ان کو عطا کریے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جو ہے بخش دیجئے, ان کے ہر معاملے میں آسانی کریے. یا اللہ تعالیٰ جن کے فوت شدہ والدین ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں ہیں, دو یا دونوں میں سے کوئی ایک, ان کی مغفرت کریے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ. یا اللہ ان کو بخش دیجئے, ان پہ رحم کریے, ان کو جو ہے ان کی بہترین مہمانی وہاں پر کریے. ووسع مدخلہ, اور ان کی خبروں کو کشادہ کریے. ہمارے والدین کے والدین, ہمارے دادا نانا, جو بھی ہمارے اوپر کے جنریشنز کے, اللہ ان کی بخشش طلب کرتے ہیں, ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. ان کے اوپر رحم کریے, ان کو بخش دیجئے, ان کی بہترین مہمانی کریے, ان کی خبروں کو کشادہ کریے. وَغْفِرْهُ مَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. یا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے, برف سے, اولوں سے دھو دیجئے, ایسے صاف کر دیجئے ان کے اعمال نامے کو جیسے سفید کپڑا ہو. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. یا اللہ تعالیٰ یہاں سے بہترین مہمانی کر یہاں سے بہترین گھر ان کو عطا کریے, یہاں سے بہترین اہل ان کو عطا کریے, اور ان کو اور وَأَدْخِلْهُ جَنَّةً, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جو ہے داخل کریے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. یا اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ان کو بچا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو عذاب قبر سے بچا لیجئے, ہمارے والدین کو عذاب قبر سے بچا لیجئے. ومن عذاب النار, اور آگ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیجئے, اور آگ کے عذاب سے ان کو بچا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ تعالی ہمارے ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور متقیوں کا امام بنائیے. یا اللہ تعالی ہمارے شوہروں کو سلامت رکھیے، جن کے شوہر نہیں ہے، فوت شدہ ہے، ان کی مغفرت کریے، ان کے قبروں کو کشادہ کریے. یا اللہ تعالی جن کے شوہر ہے ان کو سلامت رکھیے اس مشکل وقت میں. ان کی محنت اور تیری رحمت کی وجہ سے ہم ایک وقت بھی بھوکے نہیں رہے. اللہ ہمارے ولی، ہمارے باپ جو کمانے والے ہیں، ہمارے شوہر جو کمانے والے ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے اور تیری رحمت کی وجہ سے ہم ایک وقت بھی بھوکے نہ رہے. اللہ ان کے رزق میں اور ان کی روزی میں برکت عطا کریے. کئیوں کی نوکری چلی گئی ہے، سیلریز نہیں ملے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ سب کی روزی کا انتظام کرنے والے ہیں، آپ سب کی روزی کا انتظام کرنے والے ہیں. اللہ آپ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سب کی رزق میں وسعت عطا کریے، سب کے رزق میں بڑھوتری عطا کریے، سب کے رزق میں برکت عطا کریے. یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح فرما بردار بنائیے. دنیائی فتنوں سے انہیں دور رکھیے، شیطان کے شر سے انہیں دور رکھیے. آپ کے سجدے کرنے والے بنائیے، آپ کے اطاعت گزار بنائیے. جیسے اس وقت میں ہمارے مردوں کو ہمارے گھروں کا امام، گھروں کی جماعت کا امام بنایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے گھر کے مردوں کو اور ہماری اولادوں کو امت کا امام بنائیے. دین کے لیے چن لیجئے، آپ کا کلمہ بلند کرنے والے بنائیے یا اللہ، اور ہم کو ان کے سپورٹرز، ان کے مددگار بنائیے. یا اللہ تعالی ہمارے اولادوں کے لیے کہ حق میں ہم آپ سے دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنائیے. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. یا اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائیے، ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنائیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ اور ہمارے اولادوں کو اللہم الہمہم الکتاب، علمہم الکتاب. یا اللہ تعالیٰ تیری قرآن کی تعلیم ہماری اولادوں کو دیجیے، وہ آپ کی کتاب سمجھ سکے، عمل کر سکے، اس کی حفاظت کرے. ان کے سینوں میں ہماری اولادوں کے سینوں میں، ان کے دلوں میں قرآن کو جما دیجیے، اس کا علم عطا کریے. اللہم علمہم الحکمہ. یا اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کریے. اللہم فقہہم فی الدین. یا اللہ ان کو دین کی سمجھ اور گہری سمجھ عطا کریے. وعلمہم التأویل. یا اللہ تعالیٰ ان کو دین کی تحویل اور اس کی سمجھ دیجیے. اللہم اہدہم. اللہ ان کو ہدایت عطا کریے. اللہم اہدہم. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے. اللہم اہدہم. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے. اللہم اہدہم. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے. اللہم اکثر مالہم. اللہ تعالیٰ ان کو مال میں وسعت عطا کریے. وولدہم. ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کریے. وعطل حیاتہم. اللہ ان کی حیاتوں کو دراز کریے. ہماری اولادوں کو بھی بیماریوں سے دور کریے. ہم میں سے بہت ساروں کے اولادیں دور ہے، کہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں نوکری کر رہے ہیں، ہم سے بہت دور ہے. ہم عید اب شاید ان سے الگ منائیں گے. اللہ ان کی حفاظت کریے، ان کو بیماری سے دور رکھیے، ان کو ہدایت عطا فرمائیے. وغفر لہم. ان کو بخش دیجیے. اللہ وغفر لہم. ان کو بخش دیجیے. اللہم اکثر مالہم. اللہ تعالیٰ مالوں میں ان کی کثرت کریے. وولدہم. ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کریے. وبارک لہم فیما اعطیت. اور جو کچھ بھی آپ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے. اللہم بارک لہم فی اللحم والماء. اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے، رزق میں، پانی میں کوئی چیز کی کمی، کوئی چیز کی تنگی مت ہونے دیجیے اور ان کو ہدایت عطا فرمائیے. اللہ جو بھی اولاد ہماری ہے ان کو نیک اور صالح عطا کریے. یا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ وقت، کیونکہ ہر طرف ہماری امت بہت پریشان ہے، اس وقت امت کی تقویت کی ضرورت ہے، تو ہماری اولادوں کو نیک بنائیے، ایمان والے بنائیے، انبیاء کے قدموں پہ چلنے والے بنائیے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہم آپ کی پناہ میں دیتے ہیں. شیطان کے شر سے بچائیے. جو اولادیں دور ہیں ان کو حفاظت کریے، بیماریوں سے، فتنوں سے دور کریے، ان کے معاملے درست کریے. جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو نیک جوڑے عطا فرمائیے، ان کو ایمان والے، صبر والے بنائیے. ہماری اولادوں کو قیامت
قیامت کے دن ان کی طرف سے ہم رسوا نہ ہو ایسے اعمال نہ کرنے دیجیے. سچ کہنے والے بتائیے, صحت اور عافیت دیجیے, لمبی عمر, اچھی صحت دیجیے, نیک دوست ہماری اولادوں کو دیجیے, ان کے دلوں کو حق پر جمائیے, ہم کو اولاد کی آزمائش میں مت آزمانا یا اللہ. ہماری آنکھوں کا سرور اور ٹھنڈک ان کو بنائیے. جو شادی شدہ اولاد نہیں ہے ان کو نیک جوڑے عطا فرمائیے جو ان کی دنیا کو جنت کر دے اور جنت میں جانے کا سبب بنے, جو ان کو ہدایت پر جمنے کا سبب بنے, جن کے ذریعے ان کو اچھی اولاد اور ہم کو صالح نسل عطا ہو یا اللہ. بے اولادوں کے دل بہت تڑپ رہے ہیں یا اللہ, اس تڑپ میں ان کی تڑپ بھی سن لیجئے اور ان کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ. بے اولادوں کے دل بہت تڑپ رہے ہیں, ان کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے تاکہ ہماری امت میں اور قوت بڑھے. نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ. ہم میں سے کچھ کی اولادیں آپ کے پاس ہے, ان کی اچھی مہمانی کریے. ویسے ماں باپ کے دل بہت خالی ہے, ان کے رنج اور غم میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائیے, ان کے دلوں میں ٹھہراؤ عطا فرمائیے. یہ جو جدائی ہے وہ جدائی کو جنت میں ختم کر دیجیے اور جنت میں اپنے ماں باپ کو اور اولاد کو ملا دیجیے. ہم میں سے جو ہمارے ماں باپ سے دور ہو گئے ہیں, ہم میں سے جو ہمارے اولادوں سے دور ہو گئے ہیں یا اللہ, یہ بیماری کی وجہ سے جو دور ہو گئے اس کو ختم کر کے ہمیں اپنوں سے ملائیے. جو موت کی وجہ سے دور ہو گئے ان کو سب کو جنت میں اکٹھا کر دیجیے یا اللہ. ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں, ہمیں مغفرت کی بہت ضرورت ہے یا اللہ. ہمیں, ہمارے والدین, ہمارے شوہر, ہمارے اولاد, ہمارے رشتہ دار سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے یا اللہ. سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اللہ. ہم بہت خطا کار ہیں, خطاؤں کے پتلے ہیں یا اللہ. ہم بہت خطا کار ہیں, خطاؤں کے پتلے ہیں. جانے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. مانتے ہیں کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں, مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, ہماری رہنمائی کریے, لیکن ہم سے ناراض مت ہوئیے اللہ. لیکن ہم سے ناراض مت ہوئیے, سچی ہدایت دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. دعاؤں کو قبول کرنے والے ہمارے والدین کے, ہمارے اولادوں کے, ہمارے شوہروں کے اور تمام مسلمین کے حق میں ہم جو بھی دعائیں کر رہے ہیں ہماری قبول فرمائیے. یہ ہمارے قیام, ہماری صیام سب قبول فرمائیے. آپ سننے والے, جاننے والے, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم پلٹتے ہیں آپ کی طرف. آپ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں, آپ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں, آپ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین.